بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب نے پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے سب سٹیک ہولڈر کو بلایا تھا اور صرف یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ دیں گے اور ہم جو جن لوگوں نے 9/11 میں حصہ لیا ہے ان کو امریکہ کے حوالے کریں گے، لیکن اس کے بعد جو حالات بنے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا جب افغانستان میں طالبان نے فتح کر لیا تھا، تو ہمارے پاس سنہری موقع تھا کہ ہم ان سے اچھے مذاکرات کے لیے، جو کہ TTP جو پاکستان طالبان تھے ان کے متعلق کوئی تفصیلی بات چیت کر کے تو کوئی مسئلے کا حل تلاش کر لیتے۔ اور میری حکومت نے باقاعدہ طور پر اس مسئلے پر ایک نہیں کئی دفعہ میٹنگیں ہوئی اور اس میں یہ طے پایا، اور اس میں باقاعدہ قومی سلامتی کونسل میں یہ چیز طے پائی کہ ہم TTP کے ساتھ اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے تو اس مسئلے کا حل تلاش کر کے جو پاکستان کو مانتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، ان کو پاکستان میں سیٹل کیا جائے گا۔ لیکن میری حکومت کے جانے کے بعد وہ سارا کچھ پیچھے چلا گیا ہے۔ اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان آرمی ایک ملٹری حل تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو یہ مسئلے کا ملٹری حل تلاش نہیں ہے۔ ملٹری حل ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ مذاکرات سے جو لوگ پاکستان اور پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں ان کو پاکستان میں سیٹل کیا جائے، ان سے اور جو لوگ نہیں مانتے ان سے علیحدہ کیا جائے۔ کیونکہ اگر آپ نے افغانستان کے ساتھ اور TTP کے ساتھ مذاکرات نہ کر کے مسئلے کا حل تلاش کیا تو یہ پاکستان کے لیے خطرے کا علامت ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے، جو کہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اور اگر ہم نے افغانستان اور TTP کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دی تو یہ ہمارے لیے اتنی بڑی لمبی جنگ ہوگی کہ جس میں 20 سال تک 25 سال تک ہم لڑتے رہیں گے۔ ہمارا ملک پہلے ہی آلریڈی جو کہ معیشت کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گا، اور خاص کر اس کا سب سے زیادہ نقصان KP کے عوام کو ہوگا، کیونکہ KP عوام جو ہے فرنٹ لائن پہ ہے افغانستان کے ساتھ۔ اگر ہم نے کوئی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو ہمیں ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا۔ ہمیں KP کی حکومت کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نے یہ جنگ پھر دوبارہ شروع کر دی تو پھر یہ رکنے کا نام نہیں لے گی۔ اور میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، خاص کر یہ حکومت میرے خلاف جو پروپیگنڈا کرتی ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے حامی ہے، میں مذاکرات کا حامی ہی ہوں، لیکن میں مسئلے کا حل چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ملک کے عوام اور جو کہ 1979 سے پختونخوا کے عوام، KP کے عوام خون بہا رہے ہیں، وہ اب دوبارہ شروع ہو جائے۔ کیونکہ اگر ہم نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا تو یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ جب افغانستان میں طالبان نے فتح حاصل کی تھی تو میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجا کہ جا کے مذاکرات کرو، اور ہم نے ایک لائحہ عمل بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ لیکن اب جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، جو کچھ وزیر جو ہے بیان دیتے ہیں، جی ہم افغانستان میں جا کے حملہ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں۔ ہمارا وزیر خارجہ جو سیر کو دنیا کے ہر کونے میں جا رہا ہے، لیکن وہ افغانستان نہیں جا رہا، اس لیے کہ ان کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے اس مسئلے کے حل کے لیے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ اگر ہم نے حالات بگاڑ دیے تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک ایسی جنگ ہوگی جو نہ ختم ہونے والی جنگ ہے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے خیبر پختونخوا کے عوام یہ بھائی ہیں، اور پھر یہ بھائیوں میں اگر جنگ شروع ہوگی
تو یہ پھر نہ رکنے والی جنگ ہوگی. اس لیے میں موجودہ حکومت سے کہتا ہوں اور اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. ملک کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ آپ دوبارہ کسی ملٹری آپریشن میں چلے جائیں. میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی جب 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے یہ کام شروع کر دیا تھا، تو میں نے باقاعدہ مخالفت کی تھی. تورو بورو کے بعد جو صورتحال بنی، جس کے بعد TTP پاکستان بنی، یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ TTP پاکستان کیوں بنی، کس نے بنوائی، کیسے بنی، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تورو بورو کے بعد جو صورتحال بنی وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی وہ حالات نہیں ہیں. ہم نے جب افغانستان فتح ہوا تو ہم نے خوشی ہوئی تھی کہ یہ ہمارا مغربی بارڈر جو ہے سیف ہو گیا ہے، لیکن ہماری ناقص پالی کی سی وجہ سے میں تو چلا گیا تھا. میں نے تو 8 مہینے سے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے، ملک میں ایک نئی حکومت الیکشن ہو، ایک نئی حکومت آئے جو کہ بگ ڈیسیژن کر سکے. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ناقابندیش وزیر جو ہے روز بیان دیتے ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے افغانستان میں، ہم وہ کر دیں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مسئلے کو بگاڑنے کے لیے ایک دفعہ کام شروع ہو گیا تو یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ اتنا خون بہے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ جنگ جو ہے ختم ہی نہیں ہو سکتی پھر، کیونکہ یہ بھائیوں کی جنگ ہوگی. یہ ایک دوسرے کے بھائیوں کے ساتھ جنگ ہوگی. اور TTP والوں سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا باقاعدہ لائحہ عمل ہم نے قومی سلامتی کونسل میں بنا دیا تھا کہ اگر جو TTP کے پاکستان اور پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں ان کو سیٹل کریں، اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ آپ آنی ہاتھوں سے نپٹیں. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے وہ جو اقدامات تھے وہ سب صد خانے میں چلے گئے ہیں. اس لیے میں پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام اور پاکستانی کی طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسروں سے کہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے بڑا نازک وقت ہے. اس کو بڑے طریقے سے، ہوش مندی سے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد.